أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورہ معون کی آیات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جب عمارت کی بنیاد اگر کمزور ہونے لگے تو پھر اوپر کے جو منزلیں ہیں وہ بھی کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب عقائد کی کمزوری شروع ہو جائے تو اس پر اور اس کے ذریعے صادر ہونے والے اعمال بھی کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر عقائد میں 3 بنیادی عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اپنی گزاری گئی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کے سامنے حساب پیش کرنا، یہ عقیدہ اگر کمزور پڑ جاتا ہے تو کون کون سی برائیاں وجود میں آتی ہیں، سورہ معون کا اندر اس کا تذکرہ ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جب عقیدے کے اندر کمزوری آتی ہے اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کو حساب دینے کا عقیدہ اگر کمزور ہو جائے تو پھر انسان یتیم کو بھی دھکے دینے لگتا ہے، کیونکہ میں جو اس عمل غریب کے ساتھ کر رہا ہوں مجھے کل کون پوچھنے والا ہے، میرا تو عقیدہ ہے ہی نہیں کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جبکہ قرآن کریم جڑوں کو مضبوط کرتا ہے نیکی کی اور اس سے صادر ہونے والے اعمال اچھے ہوں اس کی فکر کرتا ہے۔ قرآن و سنت کا پورا پیغام یہی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک یہودی تھے لیکن بعد میں چل کر جب مسلمان ہوئے، فرماتے سب سے پہلی میں نے حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، آپ نے فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرو۔ آج ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ ہر جگہ اگر سلام کا رواج عام ہو جائے، گھر سے لے کر محلوں تک، محلوں سے لے کر شہروں تک، شہروں سے لے کر ملکوں تک اور ملکوں سے لے کر پوری دنیا میں سلامتی عام ہو جائے۔ اسلام نے چھوٹے چھوٹے آداب ایسے سکھائے ہیں مگر اس کی رعایت نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ گھروں کے اندر داخل ہو تو سلام کے ساتھ داخل ہو، بھلا گھر کا آدمی اپنے گھر والوں کے لیے سلامتی کی جب دعا کرے گا تو اس سے زیادہ اور کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوسرا آدمی کسی کو اگر دعا دے رہا ہے، ہو سکتا ہے زبان سے دعا دے رہا ہوں مگر دل میں یہ ہو کہ اس کا یہ کام نہیں ہونا، لیکن جو اپنی فیملی کے لیے اگر سلامتی کی دعا کرے گا تو یقیناً اس کے اندر اخلاص ضرور ہوگا۔ باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اس سے زیادہ اخلاص والی کوئی دعا اور نہیں ہو سکتی۔ تو گھر میں داخل ہو تو فوراً سلام کرو، اے اللہ میرے گھر والوں کو سلامت رکھ، کبھی ان پر بیماری نہ آئے، کبھی ان پر مصیبت نہ آئے، کبھی گھر کے اندر حادثہ نہ آئے، کوئی آصف اور خارجی اثرات ان میں نہ ہو۔ تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سلام کرو، کوئی مسلمان بھائی ملے آپس میں سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا۔ دوسری بات فرمائی اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو، کیونکہ سب سے زیادہ اخلاص اسی حالت میں ہوتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ اور بندہ ٹھہر کر اللہ سے بات کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اخلاص والا عمل نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو سلام بھی اخلاص والا عمل، اس لیے کہا گیا البادی من السلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر اور گھمنڈ سے بری ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے کیونکہ یہ اخلاص والا عمل ہے۔ اور رات میں نماز پڑھو تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اسلام نے بتائے تاکہ نیکیوں کی جڑ بھی مضبوط ہو اور اس کے بعد صادر ہونے والے اعمال بھی اچھے ہوں۔ آگے بتایا فویل للمصلین، ہلاکتی ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے ہلاکتی ہو، اس لیے بہت زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے۔
ہلاکتی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ کل 3 صورتیں میں نے بتائی تھی کہ نمازوں سے غفلت کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آدمی موقع ملے مسجد جانا ہوا تو پڑھ لی، موقع نہیں بنا مسجد جانے کا اتفاق نہیں ہوا، سیدھا گھر چلا گیا، آفس سے بال بچوں میں مشغول ہو گیا، کھانے پینے میں مشغول ہو گیا اور نماز چھوٹ گئی۔ فجر میں کوئی اٹھانے والا ملا، ڈانٹ ڈپٹ ہوئی تو اللہ کے گھر اگر نماز پڑھ لی۔ جس دن باپ سفر میں رہے اس دن کوئی اٹھانے والا نہیں رہا تو نماز چھوڑ دے۔ یہ غفلت کی پہلی صورت ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ غفلت کی دوسری صورت ہے کہ انسان نماز تو پڑھے مگر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، انفرادی طور پر نماز پڑھ لے۔ اس لیے کل بتایا تھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، تو مستقل واجب ہم سے نہ چھوٹے۔ اگر مستقل واجب چھوٹ جاتا ہے تو وعید تو الگ ہے، اور اس آیت کی وعید کے اندر بھی وہ داخل ہوگا، اور وہ سخت وعید جو کل میں نے بتائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے نماز کا وقت ہو جائے تو میں اپنی جگہ دوسرے کو امام بناؤں اور ان نوجوانوں کے گھر جا کر آگ لگا دوں جو بلا عذر گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں انفرادی طور پر۔ تو یہ نماز کی دوسری غفلت ہے، اللہ اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری غفلت نماز ہے کہ نماز کے واجبات اور مستحبات اور اس کے اندر جن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے ان کی رعایت نہ کرے، بس اللہ اکبر کہہ کر بٹن لگایا، دماغ کہیں اور ہے، دل میں کہیں اور خیالات پک رہے ہیں اور یہاں مشین چالو ہے، وقت پر رکوع وقت پر سجدہ، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، نماز درست ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ 60 سال کی عمر میں فرمایا کرتے تھے میری پوری زندگی کے 60 سال نماز کے مسائل پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے لکھانے میں اور فتویٰ دینے میں گئے ہیں، مگر 60 سال کی عمر میں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بسا اوقات کوئی ایسی صورت میری نماز میں پیش آ جاتی ہے کہ مجھے کتاب کھول کر دیکھنا پڑتا ہے کہ میری نماز درست ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ حضرت بڑے افسوس کے ساتھ فرماتے تھے 60 سال کی عمر میں جن میں بیشتر سال میرے 15 سال سے لے کر، حالانکہ دارالعلوم میں مفتی رہ چکے ہیں، پڑوسی ملک کی تقسیم کے بعد وہاں کے مفتی اعظم تھے، لیکن اس کے بعد بھی فرماتے تھے کہ مجھے اپنی نماز کے بارے میں شک ہو رہا ہے۔ عام مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھ کر ایسے نکل جاتے ہیں، کبھی تصور بھی نہیں آتا کہ میری نماز میں یہ غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری نماز مقبول بھی ہوئی نہ ہوئی۔ تو نماز کے مسائل واقعیتاً بہت اہم مسائل ہیں۔ تو ایک سستی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ اس کی جو آداب اور رعایت ہے کہ جس کی وجہ سے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز جو ہم کو بے حیائی کے کاموں سے روک دے، گناہوں سے روک دے، وہ آداب والی نماز اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب ہے میرے مدنی آقا کی نماز، وہ کتاب بھی ہم کو پڑھنی چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے نماز کو سنت کے مطابق ادا کیجیے، اس کتاب کا بھی بہت مختصر رسالہ ہے، اس کتاب کا بھی ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ بسا اوقات سنتوں کا اہتمام نماز کے اندر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے سنتوں کا نور ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ ایک بات حضرت نے یہ لکھی ہے عام طور پر مسلمانوں نے 24 گھنٹہ سر پر ٹوپی رکھنا چھوڑ دیا، حالانکہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے سر کو ڈھانپ کر کے نماز پڑھو، سر پر ٹوپی رکھو، ٹوپی نہیں ہے امامہ باندھو، اگر امامہ نہیں ہے تو کم سے کم رومال وغیرہ کے ذریعے اپنے سر کو ڈھانکو۔ بغیر سر ڈھانکے نماز اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن سنتوں کے نور سے محرومی ہوتی ہے، اور جو آدمی جتنا سنتوں سے دور ہوگا اتنے خرافات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی کھلے سر آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی، پوری زندگی آپ کے سر پر امامہ رہا کرتا تھا، کپڑا رہا کرتا تھا۔ تو اس سنت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بسا اوقات چونکہ گھر سے نکلے تو بغیر ٹوپی کے، اب نماز کا وقت ہو گیا سیدھے مسجد کے اندر آ گئے، اب سر پر ٹوپی نہیں ہے تو ویسے ہی نماز پڑھ لے، نہیں،
سنتوں کے اہتمام کے ساتھ جتنا نماز کو ہم پڑھیں گے تو اس کا نور ہم سب کو حاصل ہوگا، اور اس وعید سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ الذین هم یراؤون، خصوصاً یہ صفت ان منافقین کے لیے بیان فرمائی جو نماز تو پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں جتنے منافقین تھے بس دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اگر صحابہ دیکھ رہے ہیں تو آ کر نماز پڑھ لی، کوئی حاضری لینے والا نہیں ہے، نماز میں گڑت۔ اس لیے قرآن نے ان کی صفت بیان فرمائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ ہم کو بھی مسلمان سمجھا جائے۔ دل کی کیا حالت ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن نہیں معلوم تھا کہ وحی کے ذریعے حضور بھی جانتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چیز بھی لوگوں کو دینے سے روکتے ہیں، اتنے بخیل ہیں۔ یہ جو اتنی برائیاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے، ان تمام برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور عقیدہ بعث بعد الموت کی مضبوطی اور اس کا استحضار اور اس کا دھیان کما حق ہم سب کو نصیب فرمائے، تاکہ اس کی کمزوری کی وجہ سے جو برائیاں ہم سے صادر ہوتی ہیں وہ رک جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصاً قریش پر جو انعامات فرمائے تھے، سورہ فیل اور سورہ قریش کے اندر ان کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر کل کریں۔ سبحان اللہ۔